مجدد زمانہ حکیم الامت، جس کے تمام ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر علماء غلام تھے. مولانا شبیر احمد عثمانی کتنے بڑے عالم تھے جن کی تفسیر عثمانی نے غلغلہ مچایا ہوا ہے. مولانا ظفر احمد عثمانی کتنے بڑے عالم تھے جن کے علاوہ سنن نے غلغلہ مچایا ہوا ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن کے مصنف کتنے بڑے عالم تھے. سب حضرت حکیم امت کے مرید و غلام تھے. اور علامہ سید سلیمان ندوی بھی اس میں نہ جانے کتنے علماء. تاریخ شاہد ہے کہ اتنے علماء کم کسی شیخ کے غلام ہو جائیں. اور حضرت مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مفتی اعظم پاکستان کے استاد تھے، ان کا قول میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ حضرت میاں جی، ان کا لقب تھا میاں جی، حضرت مولانا اصغر میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا میرے شیخ نے. وہ مرید نہیں تھے حکیم الامت کے، اس لیے ان کا قول وزن رکھتا ہے. فرمایا کہ میں مرید تو نہیں ہوں لیکن حق بات پیش کرتا ہوں کہ امت میں ایسا مجدد جامع المجددین پوری امت میں نہیں پیدا ہوا. بعض مجدد تفسیر میں مجدد تھے، بعض مجدد فقہ میں مجدد تھے، بعض مجدد حدیث میں مجدد تھے، لیکن حکیم الامت ہر مضمون میں مجدد ہے. جامع المجددین. اب دیکھیے تفسیر کا کارنامہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اردو کی کتاب دیکھنا اپنی توہین سمجھتے تھے. ان کی عربی ان کی اردو سے زیادہ زوردار تھی، جبکہ مادری زبان اردو. لیکن ایک مرتبہ اشکال ہوا، کسی آیت پر کچھ تحقیق کی ضرورت پیش آئی تو عربی زبان کی تمام متقدمین تفسیریں دیکھ لی، تفسیر روح المانی، تفسیر خازن، تفسیر ابو حیان اندلسی، کوئی تفسیر نہیں چھوڑی. آخر میں حل دل کی کھٹک رہ گئی تو بادل نے ناخواستہ سوچا چلو اردو والی تفسیر بیان القرآن بھی دیکھ لو، اگرچہ وہ اردو دانوں کے لیے ہے. جب دیکھا تو ان کا جواب حل ہو گیا. تب جوش میں آ کر فرمایا یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن، جس کو ہم سمجھتے تھے کہ اردو دانوں کے لیے ہے، اب معلوم ہوا کہ علماء کے لیے. اب دیکھو حکیم الامت کی تفسیر اور ترجمہ. یوسف ایھا الصدیق، اب اس کا ترجمہ دیکھو، اے یوسف اے صدق مجسم. لائیے اردو کس قدر شگفتہ اور ششتہ. اے یوسف اے صدق مجسم. عبس وتولی، آپ عام ترجمہ دیکھیے، شروع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور منہ پھیر لیا. عبسہ کا ترجمہ کیا اور شروع ہوئے یعنی ناگواری ظاہر کی. حضرت حکیم الامت نے اس کا ترجمہ کیا کہ اور آپ چی بجبی ہوئے، پیشانی پر بل آ گیا. یہ عاشقانہ ترجمہ ہے، معشوقوں کے لیے محبوب کے لیے کہا جاتا ہے. چی بجبی ہوئے آپ، کیسا ترجمہ ہے بتا، یعنی پیشانی پر بل آ گیا. شروع کہنا، منہ کھٹا ہو جانا، یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت کا حق کون سا جملہ ادا کر رہا ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ادا کر رہا ہے کہ آپ سی بجبی ہوئی. سب علماء نے ترجمہ کیا کہ تاکہ گندگی آپ سے دور کر دے آپ کے گھر والوں سے. اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو طاہر کر دے، پاک کر دے تمام گندگیوں سے. حکیم الامت نے ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے نجاست کو دور رکھے، یعنی لگی نہیں تھی. ان مجاوزت کے لیے آتا ہے، مجازات کے لیے آتا ہے. ان عربی قاعدے میں عین نون زبر ان مجاوزت یعنی دور رکھنے کے آتے ہیں. اس کا ترجمہ دیکھو کیا کہیں. حسد کی آنکھ بری ہوتی ہے. حسد میں بھلائی نظر نہیں آتی،
حاسب کیڑے نکالتا ہے، نہیں پاتا تو کیڑے ڈالتا بھی ہے۔ ہمارے پیارے شیخ پرتاپ گڑھی ثم الہ آبادی مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، اللہ عزت دیتا ہے کسی کو، تم کیوں گھٹ رہے ہو؟ عزت تو اللہ دیتا ہے کسی کو، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو؟ دیکھا آپ نے ترجمہ؟ خیر، تو بات پر بات آئی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسی تفسیر جو علماء کے مشکلات کو حل کر دے۔